خان صاحب تو خیر بالکل نہیں پھنستے، کیونکہ خان صاحب کا تو دامن صاف ہے. خان صاحب نے تو زندگی میں کبھی کوئی کرپشن نہیں کی. اگر کرپشن کی ہوتی تو اس طرح کے گھٹیا عدت جیسے کیس ان کو پر ان کے مخالفین نہ لگاتے اور ان کی باپرتا بیگم صاحبہ کو بھی اس طرح نہ گھسیٹتے عدالتوں کے اندر. یہ آپ نے مجھے نیوز سنائی ہے کہ وہ خٹک صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے. اگر یہ سچ ہے تو آئی تھنک اٹس اے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس کہ آپ نے پہلے کہا کہ میں خان صاحب کو بنانے والوں میں سے ہوں، پھر 8 فروری کو آپ کو ایک بالکل ینگ نوجوان لڑکے نے عمران خان کے نام کے اوپر آپ کو ہرا دیا. آپ کی سیاست ختم ہوگی، آپ کا پورا خاندان ہار گیا. میرا خیال ہے تو آپ کو اس ناکام تجربے کے بعد آپ کو سیاست سے توبہ کر لینی چاہیے تھی. لیکن آپ تاریخ میں ان لوگوں میں آنا چاہتے ہیں جن کا نام غداری میں نہیں لکھا جائے گا، جن کا نام بے وفائی میں لکھا جائے گا، جن کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کیچڑ ان کے اوپر اچالیں، جو مرضی ان کے خلاف آپ گواہی دیں. سچ تو سچ ہے، اور سچ یہ کی ہے کہ وہ عمران خان ہے اور وہ حق کے اوپر کھڑا ہے. جی میں بھی ان میں شامل ہوں. 27 لاکھ لوگ ٹیکس فائلرز ہیں. 27 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہو کے 25 کروڑ عوام کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ بار بار اسی کو جو فائلر ہیں آپ اسی کو اوپر مزید بوجھ لگائیں اور انہیں کو آپ ایون بلیک میل بھی کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں، ان کو لے کر آئیں. بائی دا وے ابھی جو ان کی بکس تھی، جو ابھی بجٹ بکس میں انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا تھا، جس میں خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 13% پہ جو ہے ہم لوگ 12% پہ ہم لوگ انفلیشن چھوڑ کے گئے تھے اور اب 38% پہ ہے مہنگائی ان کے دور حکومت میں، اور 48% پہ جو ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے. اب جو انہوں نے بجٹ اس قدر خراب دیا ہے اس کے بعد 12% اور بڑھ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ 100 روپے کماتے ہیں تو 70 روپے تو سیدھا اس حکومت کی جیب میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ناکام ہی ہوئی نا. 30 روپے کے اندر ایگزامپل دے رہے ہوں کس طرح آپ گزارا کر سکتے ہیں. تو مزید بجائے اس کے کہ آپ نان فائلر کو فائلر بنائیں، کوئی ایسے ان کو انسینٹیو دے جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے. کیوں نہیں یہ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے، ان کے ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خاندان شریف ہے، جو خاندان زرداری ہے، ابھی آپ کو پتہ چلا، دیکھیں میرے ڈیرہ غازی خان کے سادہ عوام لوگ جو ہیں وہ دبئی میں، جدہ میں، ریاض میں، سعودی عرب میں، تمام خلیجی ممالک میں وہ جا کے کمانے کے لیے جاتے ہیں، روزی روٹی کمانے. لیکن اب پتہ چلا کہ 33 کھرب کی تو آدھی جائیدادیں، آدھا دبئی تو ان 2 خاندانوں نے خریدا ہوا ہے. تو جب یہ لوگ اپنی جائیدادیں پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر بنائیں گے تو پھر یہاں پہ پاکستانی ان کے اوپر کیوں ٹرسٹ کریں گے، کیوں ان کو جو ہے وہ ٹیکس دیں گے؟ تو یہ ان کو بہت ساری چیزیں سیدھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ خود ہی سیدھی نہیں ہے تو یہ کیا چیز سیدھی کریں گے. تھینک یو. کیونکہ یہ ہمارے پختونوں کے نہ روایات ہیں نہ ہمارے پختون جو ہیں. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے پختونوں کے ساتھ ایک ہی چیز ہے، وہ ان کی غیرت اور ان کے وہ جو ہمارے ٹریڈیشن ہے، جو ہمارے روایات ہیں، کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور جس لیڈر کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، جس لیڈر کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بنے، جس لیڈر کی وجہ سے آپ یہاں پہ ڈیفنس منسٹر بنے، اور آج جا کے آپ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اس سے بےغیرتی کی بات، اس سے زیادہ بےغیرتی کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. جی دیکھیں، جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم جب ہم ایف بی آر میں ترامیم کر رہے تھے، ایف بی آر کو ہم ریفائن کر رہے تھے اور ہم ٹیکس کا حجم بڑھا رہے تھے کہ ہم زیادہ لوگوں کو ٹیکس کے اس میں حجم میں لے کے آئیں، تو اس ٹائم مافیا نے شبر زیدی کے خلاف، ہماری گورنمنٹ کے خلاف ایک سازش کی، جس کی وجہ سے جو مخصوص ہمارے لوگ 15 20 25 لاکھ لوگ جو ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس دیتے ہیں، سارا کا سارا بوجھ ہم انہی لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ میں اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک میں ٹیکس پے کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیے، قانون کے مطابق وعدہ معاف گواہ جو ہے دیر از نو کریڈیبل، اس کی کریڈیبل کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس کیس میں گواہ ہے تو وہ اتنے دیر تک خاموش کیوں تھا. تیسری بات یہ کہ جب وہ پی ٹی آئی میں تھا تو وہ خاموش تھا، پی ٹی آئی چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک پارٹی بنا لی ہے اور اس پارٹی کا وہ صدر یا جو کچھ وہ بھی ہے، تو دوسری پارٹی میں جا کے وہ خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. تو یہ صرف اور صرف سیاسی اختلاف کی وجہ سے، اور وہ ایک پپٹ ہے، ایک کھلونا ہے جو دوسرے کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا اور اس کی کوئی کریڈیبل قانون کے مطابق اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی بھی ورتھ نہیں ہے اس کو.
اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنی بھی گواہان آپ کسی بھی کیس میں کسی کے خلاف یوز کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایٹ ارلی اسٹیج ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ سائپر کیس جو تھا اس میں اعظم خان وعدہ آپ گواہ تھے کہ نہیں تھے وہ پرنسپل سیکرٹری بھی تھے, اس میں گواہ بھی وہ بن گئے, مگر پراسیکیوشن نے اس کو ملزم ہی نہیں بنایا. تو جب یہ ایز اے وٹنس آتا ہے کسی کیس میں تو یہ خود ملزم ہی بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے پراسیکیوشن کو چاہیے کہ اس کو ملزم تو بنائے نا, وعدہ معاف گواہ تو جب بن جائے جب وہ ایکمپلیس ہو, وہ پہلے ملزم بنے گا اس کے بعد وہ گواہ بنے گا. ہاں, یہ میں نے اپنی اسپیچ میں بھی اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ نہیں آپ یہ نہ کریں کہ ٹیکس کا جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے خلاف اور ٹیکسز کی ریشو بڑھائیں. آپ یہ کریں کہ جو ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے, ان کے ٹیکس چوری ہو رہی ہے, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, سرمایہ دار, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے کارخانہ دار, ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر ٹیکس بڑھائیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. اور ہم نے ان کو یہ تجویز بھی کیا اور ابھی ہم اپنا شیڈو بجٹ لا رہے ہیں, اپنی شیڈو کیبنٹ بھی اناؤنس کر رہے ہیں, شیڈو بجٹ بھی لا رہے ہیں, ان میں ہم یہ تجویز کریں گے. اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ کہا تھا کہ ٹیکسز میں آپ اضافہ نہ کریں, جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. کے وزراء ہوتے ہیں اور پھر وزیر اعظم بھی. دیکھیے سب سے آسان انہوں نے تو راستہ یہی نکالا ہوا ہے کہ ایک تو تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس لگایا جائے, جو فائلرز ہیں انہی پر ٹیکس کی بھرمار کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وتیرہ بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر فائلرز کو بھی نچوڑ لیا, تنخواہ دار طبقے کا بھی خون کا آخری قطرہ بھی نکال لیا, تو پھر اس کے بعد ان کے پاس جو چوائس بچتی, بجلی, گیس, تیل, بس 10 روپے بڑھا دو, پیٹرولیم لیوی لگا دو, یہ ڈیوٹی. تو ان کے پاس یہ 3 رستے ہیں. اچھا, اپنی اہلیت, اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہ نہیں کہیں گے کہ اس بار ہم نے لیکیج کو روکا, چوری چکاری کو روکا, کرپشن کو روکا اور ہم نے 600 ارب روپے زیادہ جو ہے وہ حاصل کیے. یہ چاہیں تو ایف بی آر کے بارے میں یہ ہے. دیکھیں شبر زیدی صاحب جب وزیر تھا نا تو وہ کہتا تھا عمران خان کو, اس نے کہا تھا کہ بھائی 25,000 تمہارے پاس ملازمین ہیں, تم مجھے سے 5,000 دو, اس نے نام بھی دیے, یہ 5 باقی 20,000 کو گھر بٹھا دو, میں ان کو تنخواہ دے دوں گا, یعنی ہم تنخواہ دیں گے, لیکن اگر وہ کام پر آئیں گے تو ہر ملازم مجھے 30 لاکھ کا پڑے گا. تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں. تو اگر کم ملازمین سے بھی ریکوری بڑھا سکتے ہوں, اگر میں آپ کو ریکوری بڑھا کے دوں گا, تو ایسے ان کو کام ہی نہیں کرنے دے گا, وہ ہٹا دیا, پھر شبر زیدی چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں ہم اس بنیادی خرابی کو صحیح نہیں کرتے, ہم علامتوں کا علاج کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ٹیومر بڑھتا جاتا ہے. پیناڈول کھلا رہے ہیں, دماغ میں ٹیومر ہے سالہ, اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں. زراعت پر, وڈیروں, جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگا رہے, دولت پر نہیں لگا رہے, جائیداد پر نہیں لگا رہے, املاک پہ نہیں لگا رہے. کس پہ لگا رہے ہیں؟ فائلر پر, تنخواہ دار طبقے پر. اور مطلب یہ کہ ایزی منی, تیل, گیس, بجلی, بس اس کی قیمتیں بڑھا دو, یہ ہے بات.